دین قویم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو قوم عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد ہوتی گئی، بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنا کر زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر گھر تراشتے ہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا ہاں، ہم کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم ایمان لے آؤ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتے، ان غریبوں میں سے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتا تھا۔ آخر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اٹھنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اٹھنی کو پیدا کر دیا۔ ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تو سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو، اس اٹھنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک روز یہ اٹھنی پیے گی، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس اٹھنی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ وہ لوگ کچھ روز تک تو وہ اٹھنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر کار ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اس اٹھنی کو مار ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی کہ اٹھنی کو کچھ لوگوں نے مار ڈالا تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اٹھنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز تک مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو سب کچھ ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے اور وہیں مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔